दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। माह रमज़ान में जहाँ नेकियों की बहार आ जाती है, वहीं रब की तरफ से अपने बंदों के लिए भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। यानी माह रमज़ान में हर नेकी का सवाब 70 गुना या उससे भी ज़्यादा है। उलमा फरमाते हैं कि इस माह में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं और हदीस मुबारका में है कि रमज़ान के रोज़ादार के लिए मछलियाँ इफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। इस माह मुबारक की फ़जीलत के हवाले से मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा अतहर मियाँ क़ादरी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। ये हम सब जानते हैं कि क्या फ़ज़ाइल हैं इसके। एक नेकी करें 70 गुना ज़्यादा सवाब। मैं चाहूँगा माह रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि ए ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में परहेज़गारी का जज्बा पैदा हो जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे रमज़ान मुबारक के अय्याम दर हकीकत एक एक्सरसाइज़ है और अतमरीन तरकिल हलाल इला तरकिल हराम, कि माह रमज़ान मुबारक में आपके सामने अगर कई किस्म के खाने मौजूद हों तो ज़ाहिर सी बात है जब आप रोज़े से होते हैं तो आप रुक जाते हैं इनको खाने से। वजह क्या है कि आप कहेंगे कि मैं रोज़े से हूँ। हो सकता है कि आपके जहन में हो कि भाई कैमरे की आंख तो देख रही है, अगर इसे भी बंद कर दिया जाए, दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाए, खिड़की भी बंद कर दी जाए और फिर आपके सामने कोई खाना पेश कर दिया जाए तो यकीनन आप कहेंगे कि मैं रोज़े से हूँ और मैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मैंने ये रोज़ा रखा है। तो उलमा भी यही फरमाते हैं कि दर हकीकत जब अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम माह मुबारक के अंदर हलाल चीज़ों को छोड़ देते हैं तो क्या ही अच्छा हो कि माह रमज़ान मुबारक की ये बरकतें हमें मिल जाएं कि हम माह रमज़ान की बरकत से हराम चीज़ों को भी छोड़ सकें। तो अगर ये मुमकिन हो सकता है तो यकीनन हम लअल्लकुम तत्तक़ून के उस ज़ुमरे में आ जाएंगे कि जो परहेज़गारी का जज्बा पैदा करेगा। मुफ्ती साहब, जैसे आपने परहेज़गारी की बात की, जहाँ आम दिनों में हम कोई नेकी करते हैं तो उसका सवाब है, तो मैं चाहूँगी अगर आप इस बात की पर रोशनी डालें कि जो चीज़ हम जब रमज़ान में कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नेकी का काम करते हैं, तो उसका कितना सवाब हो जाता है आगे जाके। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि शाबानुल मौज़म के आखिरी अय्याम में अल्लाह के रसूल ने शाह फरमाया कि वो माह मुबारका साया फ़िगन होने वाला है। और साया फ़िगन कब होता है कि जब बरसात होने से पहले काली घटाएँ आ जाएं और पता चल जाए कि अब बारिश होने वाली है। और जब बारिश होती है तो यकीनन वो किसान जिसने अपने फसल के लिए बीज बो कर रखा है वो इंतज़ार में होता है कि बारिश होना शुरू हो जाए। जैसे ही बारिश शुरू होती है वो उसके लिए रहमत बन जाती है। इसी तरह माह रमज़ान मुबारक उसके लिए रहमत बन गया है कि जिसने आमाल की पुख्तगी करने की कोशिश की है और जिसने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की है। और यकीनन कितना अजीम, कितनी रहमतों वाला माह रमज़ान मुबारक है कि हम नेकियां करते हैं, नफिल अगर नमाज हम अदा कर रहे हैं, अब माह रमज़ान मुबारक में नफिल पढ़ें तो फ़र्ज़ों के बराबर, और फ़र्ज़ों का सवाब अल्लाह 70 गुना बढ़ा देता है। और फिर जो माह रमज़ान मुबारक में किसी रोज़ादार को इफ्तार करा दे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसा है कि जैसे उसने एक रोज़ा ख़ुद रखा है। और अगर साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमारे पास इतना माल नहीं कि हम पेट भर कर खिलाएँ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तो उसके लिए अजर है जो एक खजूर खिला दे, एक गुट पानी पिला दे या एक गुट दूध पिला दे, उसको ये अजर मिलेगा। अगर कोई माह रमज़ान मुबारक में किसी अफ्तार करने वाले को पेट भर कर खाना खिलाएगा, कल बरोज़े महशर हौज़े कौसर पर वो मेरे हाथ से जाम पिएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, हम जब फ़जीलतों की बात करते हैं हम हमेशा से इसको महदूद कर देते हैं सवाब और अजर के तनाजुर में। कहा जाता है कि मोमिन की नमाज का इम्तिहान मस्जिद के बाहर और मोमिन के रोज़े का असल इम्तिहान रमज़ान के बाद शुरू होता है।
میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ ایک مشق ہے، ایک مومن کے لیے مشق ہے ماہ رمضان کے 30 دن. اپنے آپ کو پہلے تو اس کے لیے تیار کریں، اور جب اس میں داخل ہو جائیں اس رمضان کے مہینے میں، اس کے بعد کس طریقے سے اس کو بہتر سے بہتر اپنے لیے استفادہ کر سکے تاکہ آنے والے دنوں میں رمضان کے بعد بھی ہم اسی نقش قدم پہ چل سکیں جس میں ہم رمضان میں چلتے رہیں. ہاں، یہ یقیناً مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کو کرنا ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو یقیناً جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کا یہ ذہن بن جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں انقلاب، تبدیلی کہیں باہر سے آنے والی نہیں ہے بلکہ یہاں سے آنے والی ہے. جب آپ کے دل میں تبدیلی آ جائے گی تو یقین جانیے آپ کی کیفیت بھی خود تبدیل ہو جائے گی. اور ماہ رمضان المبارک میں اگر آپ نے اس طرح گزارا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے، اور جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے، اور جس طرح اہل بیت اطہار نے ماہ رمضان المبارک کو گزارا، اگر اس طرح ہم گزارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی. علامہ صاحب، آپ نے ابھی تذکرہ کیا، اور جب تذکرہ نکل ہی پڑا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا روزہ افطار لے کے چل رہے تھے، ذرا اس حوالے سے بتائیے. مجھے اس بارے میں ایک روایت یاد آئی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منت مانی، اور منت کیا تھی کہ حسنین کریمین ٹھیک ہو جائیں تو ہم روزہ رکھیں گے 3 دن. اور یہی دیکھیں کہ گھر کا اصول دیکھیں، کہ گھر والوں کی تربیت دیکھیں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ فرما رہی ہیں کہ میں بھی 3 روزے رکھوں گی، اور حسنین کریمین بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی 3 روزے رکھیں گے، ہم بھی 3 روزے رکھیں گے. اور پھر خادمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی 3 روزے رکھیں گے، اور 3 روزے رکھے گئے. اب جب پہلے روزے کی باری آئی، جب افطار کے وقت آیا، دسترخوان سج دیا گیا، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کے دروازے پہ کسی نے دستک دی. تو مولا کائنات نے پوچھا کون؟ کہنے والے نے کہا کہ میں اسیر ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیجئے. مولا کائنات نے اپنا کھانا اٹھایا، دینے لگے. تو خاتون جنت نے کہا کہ یہ نیکی کا کام، اور اس میں مولا علی آپ اکیلے، میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں. اور آپ نے بھی اپنی تھال اٹھایا اور دے دیا. اور پھر اس کے بعد حسنین کریمین اور یہاں تک کہ خادمہ نے بھی کھانا اٹھایا اور دے دیا، اور گھر والوں نے روزہ پانی پی کر افطار کیا. اور اسی طرح دوسرے دن سلسلہ ہوا. اور دوسرے دن کیا سلسلہ ہوا کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے، افطار کا وقت ہوا، ہمارے ہاں دروازے پر کوئی آ جائے افطار کے وقت تو ہم تو انتظار کروائیں گے، ٹھہرائیں گے کہ رک جاؤ، پہلے ہم افطار کر لیں، روزہ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کو. پوچھا کون؟ کہنے والے نے کہا میں مسافر ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیجئے. تو مولا کائنات نے گھر کا سارا کھانا اس کو نظر کر دیا. اور پھر تیسری مرتبہ جب تیسرے روزے کی باری آئی، سب گھر والے موجود ہیں، دسترخوان لگ چکا ہے، مؤذن اذان دینے والا ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی. کہنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیجئے. ایسا گھرانہ ہے، سخاوت والا گھرانہ ہے، اس کی سخاوت قیامت تک مشہور رہے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ گھر میں جتنا کھانا موجود تھا اس سائل کو دے دیا، اور خود پانی پی کر روزہ افطار کر لیا. یقین جانیے ہم اور آپ جیسے ہوتے 3 دن گندم کا دانہ نہ کھائیں تو ہماری حال برا ہو جائے. لیکن یاد رکھیے گا، روزہ روحانیت کو بڑھاتا ہے، تقرب الی اللہ کو بڑھاتا ہے. اور پھر یہی ہوا، مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا بات ہے، کمزور نظر آ رہے ہو؟ مولا کائنات نے سارا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. وہاں سے جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کیا اور کیا یا رسول اللہ 3 دن جو سائل بن کر آنے والا کوئی اور نہیں تھا، میں خود تھا. اور اللہ نے آپ کی آل کا امتحان لیا ہے اور آپ کی آل اس امتحان میں کامیاب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ تنویہ قادری صاحب، بے حد شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے. ہم اس بات کا مصمم یقین رکھتے ہیں کہ سننے والوں نے ضرور اس سے استفادہ کیا ہوگا. جانے سے پہلے تاریخ اسلام کے بول. آج ماہ رمضان کی 2 تاریخ ہیں. تاریخی اعتبار سے آج کا دن انتہائی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے رہنمائی کے لیے جو 4 آسمانی کتب نازل فرمائیں وہ سب رمضان المبارک مہینے میں ہی نازل ہوئیں. ماہ رمضان کی 2 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورا نازل کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے.
آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی خدا نے نبوت کا درجہ عطا کیا تھا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہہ کے بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت مصر پر حکمران فرعون یعنی کہ رمسس دوم کے حکم سے مصر میں پیدا ہونے والے ہر بچے، ہر لڑکے کو قتل کیا جا رہا تھا۔ فرعون کو ایک نجومی نے یہ بتا چھوڑا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کے زوال کا سبب بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ دن بعد تک تو ان کے والدین نے کسی طریقے سے ان کو چھپائے رکھا۔ بعد ازاں ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈالا اور اس کے بعد دریائے نیل میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا شاہی محل جہاں پہنچا، جہاں محل کی کچھ عورتوں نے حضرت موسیٰ کو صندوق سے باہر نکالا۔ المختصر حضرت موسیٰ ایک بار پھر سفر کے دوران جب آگ لینے کے لیے کوہ طور پر جا پہنچے، یہی خدا نے ان سے کلام کیا اور انہیں نبوت کا مژدہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے واپس فرعون کے پاس پہنچے اور اسے خدا پر ایمان لانے اور رعایا پر ظلم و ستم سے باز رہنے کا کہا، لیکن فرعون نہ مانا، کیونکہ فرعون تو فرعون ہے۔ اور پھر حق اور باطل کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنا معجزہ دکھایا اور دریائے نیل میں فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرقاب کر دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ خدا سے کوئی غرور اگر کرے گا تو خدا اسے برداشت نہیں کرے گا، اور خدا سے اگر کوئی دوستی کرنا چاہے گا تو خدا اسے کلیم اللہ کا لقب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔